مدینہ کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت تھا، اور آپ نے اپنی امانتیں اپنے سب سے قابل اعتماد شخص علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیں تاکہ وہ انہیں ان کے اصل مالکوں تک پہنچا دیں۔ یہ ایک ایسا کام تھا جس میں بے پناہ دیانت اور ذمہ داری درکار تھی، لیکن مکہ کے حالات اب بھی کشیدہ تھے، اور کچھ لوگ اس موقع کو بھی علی رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک حنظلہ بن ابی سفیان نے عمیر بن وائل ثقفی کو بلایا۔ حنظلہ نے عمیر سے کہا، علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ اور ان سے اسی مثقال سونے کا دعویٰ کرو۔ انہیں کہنا کہ یہ سونا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ چلے گئے ہیں اور علی ان کے وکیل ہیں، جاؤ اور اپنی امانت واپس مانگو۔ عمیر کے ذہن میں شاید یہ سوال اٹھا ہو کہ اگر علی گواہ طلب کریں گے تو کیا ہوگا۔ حنظلہ نے اس کا جواب بھی تیار رکھا تھا۔ فکر نہ کرو، اس نے کہا، قریش کی پوری جماعت تمہاری گواہی دے گی، اور اس کام کے بدلے میں تمہیں اپنی ماں ہند کا ہار دوں گا۔ لالچ اور دھوکے کی اس پیشکش نے عمیر کو اس گناہ کے کام پر آمادہ کر دیا۔ عمیر سیدھا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور جیسے اسے سکھایا گیا تھا بالکل اسی طرح اپنا جھوٹا دعویٰ پیش کر دیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کمال صبر اور حکمت سے اس سے امانت کی نشانی پوچھی۔ علی رضی اللہ عنہ نے امانتوں کے ڈھیر میں تلاش کیا، لیکن عمیر کے نام کی کوئی امانت نہیں ملی، کیونکہ ہر امانت پر اس کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن عمیر اپنی بات پر اڑا رہا۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس گواہ موجود ہیں، ابو جہل اور اس کا بیٹا اکرمہ، عقبہ بن ابی معیط، ابو سفیان اور خود حنظلہ۔ علی رضی اللہ عنہ نے فوراً بھانپ لیا کہ یہ محض ایک سازش اور فریب ہے۔ انہوں نے گواہوں کو کعبہ کے اندر بلایا۔ عمیر کو ایسی جگہ بلایا گیا جہاں وہ گواہوں کی باتیں نہ سن سکیں۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے نہایت اطمینان سے عمیر سے پوچھا، اے برادر ثقفی، یہ امانت تم نے کس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ عمیر نے جھٹ جواب دیا، دوپہر کے وقت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے غلام کے حوالے کر دیا تھا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے گواہوں کو ایک ایک کر کے بلایا۔ سب سے پہلے ابو جہل کو بلایا گیا۔ اس نے گواہی دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ اس پر فرض نہیں۔ پھر ابو سفیان کو بلایا گیا، جس نے گواہی دی کہ امانت غروب آفتاب کے وقت دی گئی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ حنظلہ کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ امانت دوپہر کے وقت دی گئی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ میں رکھا جب تک عمیر واپس نہیں آ گیا۔ عقبہ نے کہا کہ امانت عصر کے وقت دی گئی تھی اور فوراً گھر بھیج دی گئی تھی۔ آخر میں اکرمہ نے گواہی دی کہ امانت طلوع آفتاب کے وقت دی گئی تھی اور فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کے گھر روانہ کی گئی تھی۔ جب عمیر نے گواہوں کی متضاد باتیں سنیں تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ شرمندگی سے پسینے پسینے ہو گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی رسوائی ہو چکی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر پوچھا، اے عمیر، تمہارا رنگ کیوں زرد ہو گیا ہے اور تمہاری حالت کیوں بدل رہی ہے؟ عمیر نے سر جھکا لیا اور کہنے لگا، یا علی، یہ سب کسی کا فریب تھا، میں مزید رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے اس محترم گھر کعبہ کی قسم، میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی امانت نہیں تھی۔ عمیر نے سارا سچ اگل دیا۔ اس نے بتایا کہ اسے حنظلہ بن ابی سفیان نے لالچ دیا تھا، اور ابو سفیان نے رشوت کے طور پر ہند کا ہار اور دینار دیے تھے۔ قریش کے سردار شرم سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس وقت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ وہ تلوار لے کر آئیں جو گھر کے ایک کونے میں رکھی ہے۔ انہوں نے تلوار لی اور ابو سفیان کے سامنے رکھ کر پوچھا، اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے فوراً پہچان لیا اور کہنے لگے کہ یہ حنظلہ کی تلوار ہے جو چوری ہو گئی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، یہ حنظلہ کی تلوار ہے، لیکن یہ چوری نہیں ہوئی ہے۔ تمہارا فریب مجھ پر کارگر نہیں ہو سکتا۔
پھر علی رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان سے اس کے غلام مطیع الاسود کے بارے میں پوچھا۔ ابو سفیان نے کہا کہ وہ کسی کام سے طائف گیا ہوا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا افسوس ہے تم پر، کیا تم نے اسے اس کے بعد دیکھا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اسے حاضر کرو۔ ابو سفیان خاموش اور پریشان ہو کر رہ گیا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے 10 قریشی غلاموں کو حکم دیا کہ وہ ابو سفیان کے ساتھ جائیں اور ایک مخصوص جگہ سے مطیع الاسود کی لاش نکالیں۔ جب لاش کو کعبہ کے پاس لٹکایا گیا تو لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس کے قتل کی وجہ پوچھنے لگے۔ علی رضی اللہ عنہ نے بتایا، حنظلہ اور ابو سفیان نے اسے رشوت دی تھی اور کہا تھا کہ اگر وہ مجھے قتل کر دے گا تو اسے آزاد کر دیں گے۔ حنظلہ نے اسے یہ تلوار دی تھی تاکہ وہ مجھ پر حملہ کرے۔ وہ ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا تھا اور جب میں وہاں سے گزرا تو اس نے تلوار سے مجھ پر وار کرنا چاہا، لیکن میں نے اس سے تلوار چھین لی اور ایک ہی ضرب میں اسے قتل کر دیا۔ اس طرح ان کا فریب ناکام ہو گیا۔ یہ سب سن کر عمیر کے دل کی تاریکیاں دور ہو گئیں۔ اسے علی رضی اللہ عنہ کی سچائی، حکمت اور بہادری کا یقین ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور سچائی کی روشنی تھی۔ اسی وقت اس کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت اور دیانت نے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا۔ حکمت اور تدبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غصے اور جذبات کے بجائے حکمت اور صبر سے کام لیا۔ انہوں نے ایک ایک کر کے گواہوں کو الگ بلایا جس سے ان کا جھوٹ سامنے آ گیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل حالات میں عقل اور حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ۔ اس کہانی میں یہ بھی واضح ہے کہ جب انسان سچائی کے راستے پر ہو اور اس کا بھروسہ اللہ پر ہو تو اللہ اسے ہر مشکل سے نکالتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کی مدد سے ہر سازش کو ناکام کر دیا۔ لالچ کا انجام۔ عمیر بن وائل کا کردار بتاتا ہے کہ لالچ انسان کو برے کاموں پر اکساتا ہے اور آخرکار رسوائی کا باعث بنتا ہے، لیکن اگر انسان اپنی غلطی مان لے اور توبہ کر لے تو اس کے لیے نجات کا راستہ کھل جاتا ہے۔ دعا۔ اس کہانی سے متاثر ہو کر ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ، ہمیں سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو فریب اور جھوٹ سے پاک کر دے۔ جب ہم کسی مشکل میں ہوں تو ہمیں حکمت اور صبر سے نواز، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ہمیشہ حق کا ساتھ دیں اور باطل کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی ہی خوبصورت اسلامی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔